الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نجات قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیسے ملے گی، جہنم سے آزادی کیسے ملے گی، جہنم سے نجات کیسے ملے گی؟ کتنا قیمتی سوال کیا صحابی رسول نے۔ فکر صحابی رسول کو کیا ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے، کیسے ملے گی یہ سوال کر دیے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی جہنم سے آزادی کے لیے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات جو فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو۔ تیسری بات جو بیان فرمائی وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رو لیا کرو، آنسو بہایا کرو۔ تین چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ دی جاتی ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے نہ بڑی بات۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس اللہ کے نگہبان فرشتے لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ بیان کیا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، لکھ دی جاتی ہے، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو۔ اور سورہ کہف میں آتا ہے نا، انسان کہے گا قیامت والے دن یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا، ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ جو بندہ اپنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دے، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دے گا، مندہ نہیں بولے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، سب و شتم نہیں کرے گا، غیبت چغلی نہیں کرے گا۔ کائنات کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کا بالن بنے گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری انسان کے وجود، انسان کی شرمگاہ، جو بندہ اس کی ضمانت دے دیتا ہے میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ کائنات کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات نہیں آتی تو خاموشی اختیار کرنا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، نئی بات کوئی آتی ہے تو چپ کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ من صامت نجا، کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ ایسے ہی بولتے جانا، زبان کی تیزی، زبان درازی کرتے جانا اور بولتے جانا، یہ نقصان کا باعث ہے۔ بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی شرارتوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، آپ فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے نا، صبح ہوتی ہے، آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ایسے منت سماجے کرتے ہیں، منت سماجے کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور زبان ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھا پانا آ گیا نا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ منت ہے، منت مان، منتیں سماجتیں کرتی ہے، سارا وجود انسان کی زبان کے سامنے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، وہ اپنی زبان کو صبح صبح پکڑ لیتے اور فرمایا کرتے، زبان تیری وجہ سے میں نے لوگوں کو چھتر کھاتے، مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں مجھے ذلیل نہ کروا دینا۔ یہ اپنے کنٹرول میں رہنا، اپنے کنٹرول میں رہنا، زبان کی حفاظت۔ آج ہم بلا سوچے سمجھے کوئی کسی پر غیبت، کوئی کسی کی چغلی، کوئی کسی کے بارے میں زبان درازی، وہ ایک پہ تو وہ دوسرے پہ، ایک پارٹی دوسرے پہ وہ ان پہ، یہی لگا ہوا ہے، یہی سسٹم بنا ہوا ہے، اور اپنا نامہ اعمال خراب اور برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ باہر نہ نکل جائے، یہ زبان لمبی نہ ہو جائے۔ کوئی زیادہ بولتا ہے نا تو بڑے کہتے ہوتے ہیں تیری زبان بڑی لمبی ہوگی، زبان کا لمبا ہونا یہ نہیں کہ وہ منہ سے اتنی وہ بولتا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں تیری زبان لمبی ہوگی، اس کو کنٹرول میں کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔